اپنے پچھلے ویلاگ میں عرض کیا تھا کہ اکتوبر 1958 میں فوج نے مارشل لا لگا کر اقتدار پر قبضہ کر لیا تھا اور ایوب خان جو اس وقت کمانڈر ان چیف تھے چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بن کر ملک کے سیاہ و سفید کے مالک بن بیٹھے. جیسا کہ پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ملک کے پہلے مارشل لا کے ساتھ ہی پاکستان کے ہر بڑے شہر میں ڈیفنس سوسائٹیز کا کاروبار فروغ پانے لگا جو اس وقت اپنے عروج پہ ہے اور توسیع ہی پاتا جا رہا ہے. حالت یہ ہے کہ آج ملک کے ہر بڑے شہر کے آدھے حصے پر ہمارے کالے آقاؤں کا قبضہ ہے. جس طرح انگریزوں کے دور میں گوروں کی کالونیز ہندو آبادی سے الگ ہوتی تھی، اسی طرح آج ہمارے کالے آقاؤں کی کالونیز بھی ہم بلڈی سیویلین سے دور ہوتی ہیں اور یاد دلاتی ہیں کہ ہم گوروں کی غلامی سے آزاد ہو کر کالوں کی غلامی میں آ گئے ہیں. ایک عام پاکستانی کو اپنے کالے آقاؤں کی سلطنت میں داخلے کی اجازت بھی نہیں ہے. ایک بات کا ذکر کرنا بھول گیا تھا، وہ یہ کہ ہمارے ہر آرمی چیف کا انتخاب امریکہ کی مرضی سے ہی ہوتا ہے، اس لیے وہ اپنے آقاؤں کی ہر خدمت ایمان سمجھ کر بجا لاتا ہے. آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ جب بھی فوج اقتدار میں ہوتی ہے تو امریکہ کی پاکستان پر نوازشات بہت بڑھ جاتی ہیں اور وہ اپنے احکامات کی بجاوری کا معاوضہ وصول کرتا ہے. جب ایوب خان برسر اقتدار آئے تو امریکہ نے نوازشات کی بارش کر دی اور نہ صرف خود امداد دی بلکہ ماتحت اداروں کے ذریعے آسان شرائط پر قرضے بھی فراہم کیے. انہی نوازشات کے طفیل پاکستان نے وہ نام نہاد صنعتی ترقی کی جو مشرقی پاکستان کے بنگلہ دیش بننے کی صورت میں ظاہر ہوئی. اگر تمام واقعات کی تفصیل میں جائیں تو ویلاگ بہت طویل ہو جائے گا، اس لیے قدر اختصار سے کام لیتے ہوئے موصوف کے دور حکومت کے خاص واقعات تک ہی محدود رہیں گے. ایوب خان کے برسر اقتدار آتے ہی ان کے صاحبزادے گوہر ایوب جو اس وقت فوج میں کیپٹن تھے، انہوں نے فوج سے استعفیٰ دے کر اپنے سسر جنرل ریٹائرڈ حبیب اللہ کے ساتھ مل کر پاکستان کا سب سے بڑا صنعتی یونٹ قائم کیا جو گندھارا انڈسٹریز کہلایا. عامر کے سب سے بڑی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی حریف کو برداشت نہیں کرتا، اس لیے ایوب خان نے اپنے محسن اسکندر مرزا کو ملک بدر کیا اور ساتھ ہی کئی سیاستدانوں کو بھی ملک بدر کر دیا گیا اور جو رہ گئے انہیں الیکٹڈ باڈیز ڈسکوالیفیکیشن آرڈر یعنی ایبڈو آف 1959 کے ذریعے سیاست کے لیے نااہل کر دیا. اتنا تو آپ لوگوں کو معلوم ہی ہوگا کہ پاکستان ووٹ کے ذریعے مارز وجود میں آیا تھا، لیکن ہمارے فاتح پاکستان نے اعلان کیا کہ قوم کو ابھی مکمل جمہوریت کی سمجھ نہیں، اس لیے اسے پہلے بنیادی جمہوریت سکھائی جائے گی. موصوف نے سارے ملک میں بلدیاتی انتخابات کروا کر اس ادارے کو بی ڈی یعنی بیسک ڈیموکریسی کا نام دے دیا. موصوف مصنوعی صنعتی ترقی کو حقیقی سمجھے اور یہ جانا کہ اب عوام میں ان کی جڑیں مضبوط ہو گئی ہیں تو 1964 میں صدارتی انتخابات کا اعلان کر دیا. حزب اختلاف کی جماعتوں نے مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کو اپنا امیدوار کھڑا کر دیا تو ملک کے طول و عرض میں عوام کی ایوب خان سے نفرت کھل کر سامنے آ گئی اور فاطمہ جناح عوام کی توجہ کا مرکز بن گئی. ہمارے میزبانوں کی اخلاقی حالت کا اندازہ لگائیں کہ وہ خاتون جن کے بارے میں خود قائد اعظم نے فرمایا کہ اگر فاطمہ میرے ساتھ نہ ہوتی تو میں اپنے مشن میں کامیاب نہ ہوتا، اسی فاطمہ جناح کو پاکستان پر قابض شخص انڈین ایجنٹ کہہ رہا تھا. سیدہ عابدہ حسین نے مہتا پیلس کراچی میں والدہ کشور کے ہمراہ فاطمہ جناح سے ملاقات کا حال بیان کیا ہے. وہ اپنی خود نوشت پاور فیلئر میں فاطمہ جناح کی گفتگو نقل کرتے ہوئے لکھتی ہیں، اگر میرے بھائی کو علم ہوتا کہ آگے چل کر یہ سب ہوگا تو کیا وہ قیام پاکستان کے لیے اس قدر انتھک جدوجہد کرتے؟
کیا وہ ایسے ملک کی خواہش کرتے جس میں دستور ہے نہ انصاف؟ ایک ایسا ملک جہاں ہنرمند چمچے تو عروج پاتے ہیں مگر دیانتدار اور باوقار افراد پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اگر پاکستان نے ایک ایسا ملک بننا تھا تو پھر قیام پاکستان ایک احمقانہ غلطی تھی۔ مغربی پاکستان میں مکمل دھاندلی کے ذریعے فاطمہ جناح کو شکست سے دوچار کیا گیا، لیکن مشرقی پاکستان میں محترمہ کو کامیابی سے ہمکنار کیا۔ شاید آپ میں سے بہت سے لوگوں کو یہ دلچسپ بات نہ معلوم ہو کہ مغربی پاکستان میں جہاں ایوب خان کے چیف پولنگ ایجنٹ ذوالفقار علی بھٹو تھے، وہاں مشرقی پاکستان میں محترمہ فاطمہ جناح کے چیف پولنگ ایجنٹ مجیب الرحمان تھے۔ ہمیں تاریخ بھی غلط پڑھائی جاتی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ 1965 کی جنگ میں انڈیا نے پاکستان پر حملہ کیا، حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ پاکستان نے کشمیر آزاد کرانے کے لیے مقبوضہ کشمیر میں مجاہدین کے ساتھ کچھ فوجی بھیج کر کارروائی شروع کی، جس پر بھارتی وزیر اعظم لال بہادر شاستری نے کہا کہ اب ہم اپنی مرضی کا محاذ کھولیں گے، اور پھر انہوں نے لاہور پر حملہ کیا۔ جنگ بندی کے بارے میں بھی قوم سے جھوٹ بولا گیا کہ بھارت نے گھبرا کر اقوام متحدہ سے جنگ بندی کی اپیل کی، جبکہ یہ درخواست پاکستان نے کی تھی۔ دیکھیے امریکہ میں سابق پاکستانی سفیر عابدہ حسین کی کتاب سے یہ اقتباس۔ ہم آج تک یہی سنتے چلے آئے ہیں کہ 1965 کی جنگ میں بھارتی وزیر اعظم لال بہادر شاستری نے اقوام متحدہ سے جنگ بندی کی اپیل کی کیونکہ ہماری بہادر افواج دشمن کو دھول چٹا رہی تھی، مگر عابدہ حسین نے اپنی اس کتاب میں دعویٰ کیا ہے کہ جنگ بندی کی درخواست پاکستان نے کی۔ سیدہ عابدہ حسین کے ماموں امجد علی، جو تب اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب تھے، انہوں نے اقوام متحدہ میں سیز فائر کی درخواست کی۔ دونوں ممالک کے درمیان جنگ بندی کے معاہدے پر دستخط کرانے کے لیے روس نے میزبانی کی پیشکش کی اور پھر ماسکو میں دونوں ممالک کے درمیان معاہدہ ہو گیا۔ پاکستان کے وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو نے معاہدے کی کچھ شقوں سے اختلاف کیا، لیکن ایوب خان نے بڑی محفل میں انہیں ڈانٹ کر چپ کرایا، اور یہیں سے ایوب خان اور ان کے وزیر خارجہ بھٹو کے درمیان دراڑ آ گئی۔ وطن واپسی پہ ایوب خان نے بھٹو کو وزارت سے فارغ کر دیا تو بھٹو عوام کے درمیان آ گئے اور اپنی جماعت پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی اور ایوب خان کے خلاف محاذ کھول دیا۔ بھٹو کا ایوب خان کے خلاف ہونا اور بھٹو کی عوام میں مقبولیت نے حزب اختلاف کی دیگر جماعتوں کو تقویت دی، اور یوں ایوب خان کے خلاف ملک گیر احتجاج میں شدت آتی گئی۔ داستان کیونکہ بہت طویل ہے، اس لیے آگے کا احوال ہم اپنے اگلے ویلاگ میں پیش کریں گے۔ امید ہے آپ کو ہمارا یہ نیا پروگرام پسند آ رہا ہوگا۔ اسے لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اپنی رائے سے آگاہ کیجئے اور دیکھتے رہیے ٹروتھ پریویلز۔ اب مجھے اجازت، اللہ حافظ، پاکستان، پائند آباد۔